بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گپ شپ وذ بلال مبشر۔ یقینی طور پر ہر ایک میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے جو معزز مہمان ہو ایک سے بڑھ کر ایک ہو۔ میرے آج کی جو معزز مہمان شخصیت ہیں، نہ صرف وہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر اردو اور پنجابی بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پر بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ آج ہمارے شہر میں سالانہ ادبی میلہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے ان کی آمد ہوئی تو میری خوش بختی ہے کہ ان کا مجھے وقت ملا، اور آج ہم ان سے ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کے اشعار کے حوالے سے اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے وہ باتیں کریں گے کہ جو شاید آپ نے پہلے سوشل میڈیا پر نہ دیکھی ہوں، نہ سنی ہوں، تو ان سے بات کریں گے۔ میں ان کے تعارف میں ایک جو لائن ہے وہ پڑھ کے ان سے مخاطب ہوں گا پھر، کہ لکھتی ہیں کہ وارفتگی میں اور بھی اچھا لگا مجھے، وہ جھوٹ کہہ رہا تھا جو سچا لگا مجھے۔ محترمہ رخسانہ سحر صاحبہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے جی؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے ٹھیک جی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یہ وارفتگی میں سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ یہ جو آپ نے لائن لکھی ہے بہت نچوڑ ہے، محبت کی بات کریں تو کس رنگ میں، کس ڈنگ میں ڈوب کے آپ نے لکھا یہ چونکہ شاعری تو آپ کو پتہ ہے یا تو غم جانا ہوتا ہے یا غم دورہ ہوتا ہے، دونوں میں سے، لیکن اس میں چونکہ محبت کا رنگ ہے وہ آپ نے خود بھی بیان کر دیا، کیونکہ میرا اسلوب بھی یہی ہے، میں محبت پہ زیادہ لکھتی ہوں۔ تو اسی حوالے سے غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ وارفتگی میں اور بھی اچھا لگا مجھے، وہ جھوٹ کہہ رہا تھا جو سچا لگا مجھے، کیونکہ جب آپ محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں تو آپ کو جھوٹ بھی سچ لگ رہا ہوتا ہے، تو بس یہ اسی تناظر میں لکھا گیا شعر ہے۔ صحیح ہے۔ ہم پروگرام کے فارمیٹ سے چلیں گے تو ہمیں جو ہم نے اشتہار پہ دیکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے اسلام آباد۔ جی تو اسلام آباد میں آپ ابھی مقیم ہیں، لیکن جی آپ کی جو پیدائش ہے وہ کس علاقے سے ہے؟ میں ویسے تو ساہیوال سے بلانگ کرتی ہوں۔ اچھا، میری جنم بھومی جو ہے وہ ساہیوال ہے، اور مجھے اپنے شہر سے بہت پیار بھی ہے، تو بس پھر شادی کے بعد میں یہاں مقیم ہوئی اور پھر بس یہیں کے ہو کے رہ گئی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو میری بیس ہے وہ ساہیوال ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ جو شاعری کا شوق ہوتا ہے یہ یا تو کسی کو دیکھ کر آتا ہے یا پھر اندر سے ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ کیا ایسا معاملہ ہوا کہ آپ نے یہ شاعری کا جو شعبہ ہے وہ چنا؟ میرا خیال ہے کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جی، اور بعد میں آپ کے اساتذہ یا آپ کے جو والدین ہوتے ہیں وہی اس کو پالش بھی کرتے ہیں یا اجاگر کرتے ہیں۔ جی جی، آپ کے اندر کوئی بھی، خدا نے کوئی بھی چیز ایسی صلاحیت آپ کے اندر ہے، تو اس میں میرے والدین کا بھی ہاتھ ہے، اور میری سب سے جو میں ان کا ہمیشہ نام لیتی ہوں، میری اسکول ٹیچر مس عظمیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ ساہیوال میں ہی ہیں، تو ان کا بہت ہاتھ ہے کسی بھی چیز کو۔ دیکھیے جب آپ اسکول، کیونکہ روحانی آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ تو آپ کے اساتذہ ہی ہوتے ہیں، جی جی، تو اگر آپ کو ایک اچھا استاد مل جائے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور میری خوش قسمت یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ اساتذہ بہت اچھے ملے، کالج میں، اسکول میں۔ تو پھر آپ کے اندر کوئی صلاحیت اگر خدا نے ڈالی ہے، وہ بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس کو ابھارنا پیرنٹس کا کام ہے یا پھر آپ کے اساتذہ کا کام ہے۔ تو میری ٹیچر تھی، وہ 6 کلاس میں میری کلاس ٹیچر تھی، انہوں نے مطلب مجھے بڑا شوق تھا، کوئی چھوٹے چھوٹے ٹیبلو میں خود سے کریٹ کر لیتی تھی، خود سے کوئی نظم کہہ دینی، تو وہ ٹیچر اس چیز کو نوٹ کرتی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لکھتی ہو، آپ لکھ سکتی ہو، پھر میں نے چھوٹے چھوٹے ڈراماز یا کوئی چھوٹا ٹیبلو، کچھ اس طرح کی چیزیں لکھنے شروع کی اسکول کے زمانے سے۔ تو بس اس طرح کوئی سمجھنے کے سامنے ہی، لیکن باقاعدہ جو میں نے شاعری، یا جس کو میں شاعری کہہ سکتی ہوں، لکھی، وہ میں نے میٹرک کے بعد جب ایگزام دیے اس کے بعد پھر میں نے چھوٹے چھوٹے نظمیں اور یہ لکھ کے چھپانا شروع کر دیا۔ صحیح ہے۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، شاعری میں آپ کا کون آئیڈیل ہے؟ شاعری میں تو ظاہر ہے اویسلی کہ ہماری بہت بڑا نسائی ادب میں جن کا نام ہے پروین شاکر، وہی میری آئیڈیل تھیں، اور انہیں کو دیکھ کے، بلکہ ان کو بہت پڑھا ہے میں نے، اور ان کو دیکھ کے، اور مجھے شوق تھا کہ میں بھی مطلب اگر لکھوں تو میں انہی کی طرح لکھوں۔ کوشش کی ہے لیکن ان کے نام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، وہ ہمارا اثاثہ ہے، ادبی اثاثہ ہے، تو بس یہی کوشش کی کہ تھوڑا بہت اگر لکھیں تو ان کو ہم فالو کریں۔ صحیح۔ تو آپ نے اپنا پہلا شعر کون سا لکھا تھا؟ نظم لکھی تھی میں نے۔ اچھا، جی کون سی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی جی مجھے یاد ہے، کوئی کہیں سے بھول بھی گئی تو چلیں اس کو ہم آپ درگزر کیجئے گا۔ نظم کا عنوان تھا تجدید حیات، میٹرک کے بعد جو میں نے لکھی تھی، وہ یوں تھی کہ
میرے گزرے ہوئے لمحوں سے تھی وابستگی تیری، میرے سب خواب تھے تیرے، میری یادیں بھی تیری تھیں، واہ واہ کیا بات ہے. مگر عہد وفا کا پاس تو نہ رکھ سکا ہمدم، سلامت رہ سکا نہ بت تیرا دل میں میرے اس دم، مجھے یہ غم نہیں ہے دل اگر تنہائی میں رویا، تجھے کھویا اگر میں نے تو نے بھی مجھے کھویا، مجھے تسلیم ہے کہ تو کتاب زندگی کا خوبصورت باب تھا، لیکن تیری سنگت بڑا ہی خوبصورت خواب تھا، لیکن واہ واہ مجھے اپنی حیات نو کی اب تجدید کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ایک اوائل عمری میں لکھی ہوئی نظم جی ہے. تو ہے. تو بس اس طرح یہ سمجھے کہ میری پہلی نظم تھی. جب آپ نے لکھی تو جی کون سے موقع پر یا کون سے پلیٹ فارم پہ آپ نے یہ سب سے پہلے سنائی؟ یہ میں نے کالج میں سنائی تھی. کالج میں. جی، اور کالج کے ہی رسالے میں سب سے پہلے چھپی تھی. ہمارا ایک رسالہ تھا صبا کے نام سے نکلتا ہے کالج میں، اور اسی میں چھپی. پھر کالج میں آ کے میں نام لینا چاہوں گی ہماری ٹیچر بسمل صابری، وہ ایک بہت بڑا نام ہے ادب میں، اور ان کا بلکہ ایک شعر میں آپ کو سناؤں گی تو شاید آپ کو بھی یاد آ جائے کہ وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. تو یہ میری ٹیچر تھیں، انہوں نے پھر سمجھے میری انگلی پکڑی اور مجھے ادبی میدان میں لے کر آئیں، چلنا سکھایا. تو میری یہ نظم سب سے پہلے اسی رسالے میں چھپی. صحیح ہے. نعت بھی کبھی لکھی آپ نے؟ جی جی، وہ تو نعت تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ابتدا تو ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر کام کی ابتدا نعت سے ہی ہے. تو میں نے کافی نعت لکھی ہیں، لیکن میں چلیں آپ کے ساتھ کوئی. ہاں جی جی. نعت ہے کہ میرے آقا کی مدحت اور ذہن ناتواں میرا، میرے آقا کی مدحت اور ذہن ناتواں میرا، میرے ہونٹوں پہ رکھا رہ گیا وہم و گما میرا. اور طفیل مدحت توصیف سرکار دو عالم ہی، طفیل مدحت توصیف سرکار دو عالم ہی، مجھے حاصل ہوا ہے اب سکون جاوداں میرا. اور ہمیشہ گنبد خضرا میری آنکھوں میں رہتا ہے. کیا بات ہے. ہمیشہ گنبد خضرا میری آنکھوں میں رہتا ہے، درود پاک کی برکت سے دل ہے شادماں میرا. اور ورق پر نام ان کا جگمگاتا ہے مہکتا ہے، ورق پر نام ان کا جگمگاتا ہے مہکتا ہے، میں ان کی نعت لکھتی ہوں قلم ہے ذوفشاں میرا. اور نہ جانے کب سحر آئے بلاوا شہر طیبہ سے، نہ جانے کب سحر آئے بلاوا شہر طیبہ سے، کہ رستہ دیکھتا ہے اب غبارے کارواں میرا. ماشاء اللہ. تو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے کالج دور میں تو پہلی غزل لکھی، جی نظم لکھی، تو نعت جو لکھی آپ نے پہلی نعت اسی ٹائم پہ لکھی یا کب لکھی؟ جی، پہلی نعت میں نے لکھی تو شادی کے بعد ہی ہے، کیونکہ میری شادی البتہ بہت جلدی ہو گئی تھی. کالج میں اتنا مطلب ایف اے کے بعد میری شادی ہو گئی. اچھا. اور پھر میں اسلام آباد آ گئی. تو چونکہ وہ جو ایک ڈائری تھی، چھپی ہوئی ڈائری، اس کو کبھی کبھی نکالتی تھی، اور مجھے شوق تھا کہ میری کتاب آنی چاہیے، اور کبھی انشاءاللہ مطلب سوچا ہوا تھا کہ کبھی میری کتاب آئے گی. پھر شادی کے بعد میں نے ظاہر شریک حیات ہیں، ظاہر وہ جب تک نہیں چاہتے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر اور ایک مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، شادی چونکہ جلدی ہو گئی تو پھر اس لیے میں نے اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھا، اور اردو میں ماسٹرز کیا مطلب شادی کے بعد، ساتھ ساتھ گھرداری بھی کی. پھر اس کے علاوہ میں نے ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنایا جس میں لڑکیوں کو بھی سکھاتی ہوں، اور بائی پروفیشنل میں بیوٹیشین بھی ہوں. بات ہماری آگے کتاب کے حوالے سے، تو میں نے پہلی جو کتاب میری 2010 میں آئی، چونکہ وہ ایک شوق تھا اور ایک خواب ایسا جس کو شرمندہ تعبیر ہونا تھا، تو وہ اللہ کے شکر سے ہوا. 2010 میں پہلی کتاب آئی ہر پل میرے ساتھ ہو تم کے نام سے. تو اس میں جو میری پہلی نعت ہے اس کے چند اشعار میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ جہاں بھر میں اجالے کا سبب سوہنا نبی ٹھہرا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جہاں بھر میں اجالے کا سبب سوہنا نبی ٹھہرا، وگرنہ ظلمت شب کا زمانہ رک بھی سکتا تھا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت لکھی آپ نے نعت. تو جو کہ نعت پھر نظم یہ غزل، جب آپ تفریق کریں گے ان میں فرق پیدا کریں گے آپ نظم اور غزل میں، تو کیا فرق ہے؟ کیونکہ سب کا محور تو محبت ہی ہوتی ہے. نعت میں بھی محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک خاص شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے جسے ہمارا ایمانی ہوتا ہے. لیکن جب غزل یا نظم لکھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا سوچ کے بھی لکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ
پابند شاعری کرتے ہیں تو غزل جو ہے، غزل میں آپ بہت سے مضامین کو باندھتے ہیں، ہر شعر میں ایک الگ مضمون ہے جو آپ باندھتے ہیں، جبکہ نظم جو ہے وہ آپ ایک موضوع سوچتے ہیں، پھر آپ اسی کے گرد آپ کی نظم گھوم رہی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو محبت کے جو اشعار ہیں وہ آپ نظم میں بھی ڈھالتے ہیں، غزل میں بھی ڈھالتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے۔ غزل میں آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی آپ کو نعت کا شعر بھی آ جاتا ہے غزل میں، تو چونکہ نظم جو ہے وہ آپ کے پاس ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور آپ نے اسی کے گرد بنن کاری کرنی ہوتی ہے، تو آپ، میرا خیال ہے کہ نظم میں زیادہ سہولت ہے، آپ آسانی کے ساتھ اپنے جو بھی آپ کا ہدف ہوتا ہے آپ اس تک پہنچتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جبکہ غزل میں آپ کو ہر شعر میں ایک الگ سے مضمون باندھنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کو شاعری کا شوق تھا، آپ نے شاعری کو لکھنا شروع کر دیا، ڈائری بن گئی، شادی ہو گئی، معاملات اور نکلے آگے، انسٹیٹیوٹ میں چلے گئے، پڑھنا شروع کر دیا، لیکن سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ اپنا نام خواتین کے باہر مردوں میں پیدا کرنا، جو کہ آسان کام نہیں، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں۔ جی، کتنی سٹرگل کرنی پڑی آپ کو اس کے لیے؟ سٹرگل نہیں کرنی پڑی، بلکہ اس میں تو میں شکر گزار ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ ماں باپ کی دعائیں ہوں، آپ کے اساتذہ کی دعائیں ہوں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مجھے اساتذہ بھی بہت اچھے ملے، مجھے پیرنٹس بہت اچھے ملے، اور آگے چل کے جیسے ادبی دنیا میں جب میں نے قدم رکھا تو مجھے ہر انسان بہت اچھا ملا، جس نے مجھے ہمیشہ قدم بہ قدم میری رہنمائی کی۔ تو میرا نہیں خیال کہ مجھے بہت سٹرگل کرنی پڑی ہے، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ میں نے بہت اپنا نام بنا لیا ہے، بلکہ میں تو ابھی خود طفل مکتب ہوں اور مجھے ابھی کافی آگے جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے لوگ بہت اچھے ملے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت نام نہیں بنا لیا، عمان میں تو عام بندہ جا ہی نہیں سکتا، آپ عمان پہنچ چکی ہیں، اور بھی کے ممالک میں ہیں، پی ٹی وی پہ آپ کام کر چکی ہیں، ریڈیو پہ آپ کام کر چکی ہیں، ابھی بھی آپ کہیں تو یہ آپ کی کہہ لیں کہ محبت ہے، لیکن پھر بھی آپ کا نام ہے کہ آج ہمارے آپ شہر سنگل علم میں موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، نام لوگوں نے سنا ہے آپ کی شاعری سے، یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، فیس بک پہ بے شمار کلپس جو ہیں وہ وائرل ہو چکے ہیں، آپ کی لوگ آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں، یہ تو صحیح ہے، یہ تو محبت ہے لوگوں کی۔ جی۔ کون کون سے ممالک میں اب آپ گھوم چکی ہیں یہ شاعری کے حوالے سے؟ شاعری کے حوالے سے تو میں مسقط میں ہی گئی ہوں، اچھا۔ اور اس کے علاوہ جو میں ذاتی طور پہ گئی ہوں وہ میں کچھ ممالک میں گئی ہوں، لیکن شاعری کے حوالے سے میں صرف مسقط عمان میں گئی ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ کرونا کا چونکہ سلسلہ آ گیا اور کچھ ہمارے اور پروگرامز ہونے تھے، لیکن وہ پھر اسی کی نظر ہو گئے، کافی سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو پاکستان میں میرا خیال کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پہ میں نہیں گئی، یا جہاں پر میں نے ابھی تک اپنی کوئی شاعری نہیں سنائی یا میرے ساتھ کوئی شام نہیں رکھی گئی۔ صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ ان قریب میری تیسری کتاب آ رہی ہے شاعری کی، ماشاءاللہ، جلد آپ سب کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو پھر انشاءاللہ بس اسی طرح سفر جاری رہے گا۔ صحیح، تو تھوڑا دوسری کتاب کے حوالے سے بتا دیں، نام کیا ہے اور پھر جی، دوسری کتاب کا نام ہے تمہیں میں جیت لاؤں گی، اور یہ کتاب آئی تھی 2014 میں۔ صحیح۔ تو بس اس کے بعد پھر میں نے 2 کتابیں بیچ میں میری اور آئی نثر کی۔ ایک کتاب ہے پھلوں اور سبزیوں سے علاج، کیونکہ میں تھوڑی سی نیوٹریشن بھی ہوں، اور مجھے خود پسند ہے پھل اور سبزی جو ہے، کیونکہ ہماری قدرتی چیزیں ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں افادیت دی ہے وہ عام انسان تک پہنچنی چاہیے۔ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، بچیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے کون سے ایسے پھل ہیں، کون سے ایسی سبزیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فائدے رکھے ہیں۔ مجھے یہ شوق تھا بچپن سے، پھر میں نے وہ ایک کتاب کمپائل کی، اور اس کے تو 15 ایڈیشنز چھپ چکے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، وہ بہت کتاب اچھی گئی۔ اور اس کے علاوہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں بیوٹیشن ہوں، تو بیوٹیشن کے حوالے سے میں نے بچیوں کے لیے ایک کتاب ایسے لکھی، سیلف گرومنگ گائیڈ کے نام سے، چونکہ میرا یہ تھا، کوشش کہہ لیں، یہ خواب کہہ لیں، کہ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ بچیاں، وہ خواتین جو پارلرس پہ نہیں جا سکتی ہیں، جن کی اتنی آمدن نہیں ہے، ذریعہ روزگار ان کا نہیں ہے، یا کوئی وہ اپنے، لیکن ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، اپنے آپ کو سنواریں، لیکن اس کے لیے آپ کو پتہ ہے نالج ہونا چاہیے، تو وہ نالج نہیں ہوتا خود کو گروم کرنے کا۔ تو میں نے اس حوالے سے کتاب لکھی، اور اس کو بہت پذیرائی ملی، اسلام آباد میں بہت اس کو اچھے لیول پہ دیکھا گیا، بہت بڑا اس کا فنکشن ہوا۔ کمل نصیر صاحبہ ہماری پہلی ٹی وی اناؤنسر، انہوں نے اس کی رونمائی کی۔ تو اس حوالے سے کالج ہے ہمارا وہاں، بیوٹی کالج اسلام آباد میں، وہاں پہ ایز اے کورس پڑھائی بھی جا رہی ہے وہ کتاب، اور ہمارے مختلف پارلرز میں اس کو ایز اے کورس بچیوں کو سکھایا بھی جاتا ہے۔
تو یہ کتاب بھی انہی خواتین کے لیے تھی جو نہیں پارلر میں جا سکتی، جو جن کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے، تو وہ گھر بیٹھ کے اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو گروم کریں۔ صحیح، بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی ہیں جن کے جیسے آپ کا شادی سے پہلے خواب تھا، خواہش تھی کہ کتاب لکھیں، شاعری میں آگے نام پیدا کریں، تو بہت ساری ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو شاید کہہ لیں کہ احساس کمتری کی وجہ سے یا اپرچونیٹی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور شاعری انہوں نے چھوڑ دی ہے، تو آپ ان لڑکیوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان لڑکیوں کے لیے میں نے بزم سحر کے نام سے ایک تنظیم بنائی، صرف اور صرف خواتین کے لیے۔ اچھا، اسلام آباد میں اس کو لانچ کیا گیا 2003 میں یہ لانچ ہوئی باقاعدہ، اور اس میں ہماری زیادہ جو ممبرز ہیں وہ خواتین ہی ہیں۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو انہی خواتین کے لیے، انہی بچیوں کے لیے، کیونکہ دیکھیے جب ہم کسی بھی لائن میں کسی بھی اس میں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ پرابلمس کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، یا ہمیں کوئی باقاعدہ کوئی سیدھا رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو غلط راستے کی طرف چل پڑتی ہیں، یا ان کو صحیح سمت کا تعین ہی نہیں کر سکتی وہ۔ تو پھر اس کے لیے میں نے بزم سحر کے نام سے جو تنظیم بنائی وہ ایسی ہی بچیوں کے لیے تھی۔ ہم اس پلیٹ فارم سے بچیوں کو مطلب رہنمائی بھی فرماتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس تجربہ بھی ہے، ہم چونکہ میں خود کافی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے چونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہمیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ باقی آنے والے لوگوں کے، نئے لکھنے والے بچیوں کی، بلکہ بچیوں کی بھی اور بچوں کی بھی رہنمائی کرنی چاہیے۔ تو وہ بزم سحر ہے، اس کے تھرو بچیاں آتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، اچھے اساتذہ کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو سکھائیں اور مزید وہ اپنا نام بنا سکیں۔ صحیح، اب تیسری کتاب جو ہے نا وہ تقریباً ابھی پبلش کے قریب ہے۔ بالکل، تو آپ کی پسندیدہ نظم یا غزل کون سی ہے جو آپ ہمیں سنائیں گے ابھی؟ اسی کتاب میں سے جی کوئی بھی جو آپ کی پسندیدہ۔ اچھا، جو میری پسندیدہ، میری چونکہ دیکھیے یہ تو شاعری کسی شاعر سے پوچھنا، آپ کی اپنے بچوں میں سے ہی پوچھنا کہ آپ کا پسندیدہ بچہ کون سا، تو یہ تو آپ وہ نہیں کر سکتے، لیکن جو مجھے بہت اچھی یا بہترین لگتی ہے وہ ایک غزل کے کچھ اشعار میں آپ کو سناتی ہوں کہ بجھتے ہوئے دیے کو بچانے لگی ہوں میں، واہ واہ، بجھتے ہوئے دیے کو بچانے لگی ہوں میں، خود کو ہوا کے سامنے لانے لگی ہوں میں، اور یہ جرت نگاہ کسی اور میں نہیں، یہ جرت نگاہ کسی اور میں نہیں، سورج کو دیکھ آنکھ دکھانے لگی ہوں میں۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور اے گرد خواہشات میری ہم سفر نہ ہو، اے گرد خواہشات میری ہم سفر نہ ہو، دامن یہاں سے جھاڑ کے جانے لگی ہوں میں، اور تجھ کو سحر کے نام پہ ظلمت عزیز ہے، تجھ کو سحر کے نام پہ ظلمت عزیز ہے، یہ سوچ کر چراغ جلانے لگی ہوں میں۔ واہ، کیا بات ہے۔ اگر شعر و شاعری کی بات کریں تو بے شمار شاعر بڑے بڑے نام بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی شاعر ہیں کہ جن کو شاید موقع فراہم نہیں ہوا تو وہ شاعر نہیں بن پاتے۔ کون سے ایسے شاعر ہیں کہ جو فلاپ ہو جاتے ہیں یا آگے نہیں بڑھ پاتے، وہ کن باتوں کا خیال نہیں رکھتے؟ کون سے ایسے نکات ہیں یا معاملات ہیں؟ دیکھیے کسی بھی کام میں سمجھتی ہوں تو آپ کی جو لک ہے یا آپ کا مقدر ہے نا، اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے جی، اور فلاپ ہونا یا ناکام ہونا، دیکھیے یہ ایک اللہ کی طرف سے ہمارے اندر گاڈ گفٹیڈ ایک جب چیز ہوتی ہے نا، آپ اس کو کوشش کریں اس کو باہر لائیں آپ، اور اچھا لفظ جو ہوتا ہے، الفاظ کبھی نہیں مرتے، جی جی، انسان مر جاتا ہے، لفظ کبھی نہیں مرتے، تو آپ اچھا لکھنے والے وہ کسی کونے میں بھی ہوں گے نا، ان کے لفظ سامنے ضرور آتے ہیں۔ تو بس یہ تھوڑی وسائل کی آپ کہہ سکتے ہیں کمی ہوتی ہے، یا ہمارے کچھ مضافات میں بلکہ بہت اچھا لکھا جا رہا ہے، لیکن چونکہ ان کو وہ وسائل میسر نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے لفظ ہے وہ کبھی چھپ سکتا ہے یا وہ دب سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ پروین شاکر صاحبہ کے علاوہ کون ایسا شاعر ہے جو آپ کا پسندیدہ؟ احمد فراز شاعروں میں میرے بہت پسندیدہ ہیں، اور افتخار عارف صاحب بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، وہ بہت اچھے شاعر ہیں، اور بہت نام ہیں، بہت فیض احمد فیض ہیں، منیر نیازی ہیں، اور میرے شہر کے مجید امجد صاحب ہیں، اور امجد اسلام امجد ہیں، مطلب نئے شعراء میں بھی بہت اچھے لڑکے آج کل کے جو ہیں وہ بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں، بہت اچھا کہہ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ علی زریون؟
ہاں جی وہ بھی اچھا لکھتے ہیں؟ جی ٹھیک لکھتے ہیں. تہذیب آفی. ہاں جی وہ بھی اچھا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو شاکر شجاع آبادی کے جب لوگ دیکھتے ہیں، ان کی شاعری کو دیکھتے ہیں، یا پھر جب ان کے مالی حالات کو لوگ دیکھتے ہیں، تو بہت سارے جو شاعر ہیں جن کو شوق بھی ہوتا ہے، وہ ان کی قلم یا ان کے الفاظ کو دیکھیں تو ان کے اندر شاعری پیدا ہوتی ہے، ان کے حالات کو دیکھیں تو وہ دل چھوڑ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے، میں نے کہا نا کہ انسان کا کچھ مقدر بھی ہوتا ہے ساتھ، اور ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں جس کی بنا پہ وہ پیچھے رہ گئے. اور یہ ہمارا بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے ادبی جو ہمارے ادبی اثاثہ ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اگر ہم اپنے ادبی اثاثہ کی قدر کرنا جانتے ہوں تو پھر ہمارے اتنے بڑے بڑے نام اس طرح نہ رول رہے ہوں. تو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ لیول پہ میں بات کر رہی ہوں، گورنمنٹ لیول پہ ہمارے ایسے جو اساتذہ ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان کو سنبھالا دینا چاہیے، اور اس طرح ان کا جو ہے وہ نہیں ہو کہ لوگ ان کا تماشا دیکھیں. بالکل صحیح ہے. اگر شاعری کی بات کریں تو پہلے تو بہت زیادہ مشاعرے ہوتے تھے، ابھی کرونا کی وجہ سے بھی کافی کم ہو چکے ہیں، لیکن ابھی اسکول و کالجز میں بھی اس کا فقدان ہے، بزم ادب نہیں ہو رہی، تو جس وجہ سے یہ سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو حکومت کے لیے کو یا عوام کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو شعر و شاعری کا شوق ہے مزید پروان چڑھے، اور نئے لوگ جو ہیں، جو نوجوان ہیں، جو بچے بچیاں ہیں، وہ آگے آئیں؟ ایک تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ آج کل کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم یا بہت تقلید میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں بس انگلش انگلش انگلش. ہم جب کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، جب وہ اپنی پہچان کھونے لگتا ہے تو پھر وہ اسی طرح پیچھے ہٹتا جاتا ہے. اگر ہم اپنی اردو کو پروموٹ نہیں کریں گے، ہم اپنی اقدار، اسلامک دار بھی، اور ساتھ ہماری جو کلچر ہے اس کو پروموٹ نہیں کریں گے، پھر ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے. تو لازماً ہے کہ اپنے اسکول اور کالج میں اردو تو لازمی مضمون ہے، لیکن آگے چل کے بھی اس کو لازمی قرار دیا جائے، سرکاری زبان قرار دی جائے اردو. اسی میں سب کام ہو تو پھر ہی شوق پیدا ہوگا نا. جب بچوں کو آپ ایک چیز دکھائیں گے تبھی ان میں شوق پیدا ہوگا، کہ ایسی شوق پیدا ہوگا کہ وہ اردو گھر میں بول رہے ہیں. یا بلکہ آج کل تو میں نے ایسا دیکھا ہے، اتنا احساس کمتری ہے ہمارے بچوں میں کہ وہ انگلش بول کے خود کو آگے پیش کرتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں کہ شاید ہم اس سے ماڈرن نظر آئیں. تو جب اپنی زبان کو آپ چھوڑ دیں گے پھر آپ کسی بھی چیز میں آگے ترقی نہیں کر سکتے. چھٹی کلاس کی طالبہ کو ایک شوق تھا شاعری کا بھی، اور پھر ٹیبلو پیش بنانے کا. ٹھیک ہے. پاکستان ٹیلی ویژن میں جب آپ گئی ہیں تو پھر وہاں پہ بھی آپ نے کام کیا، تھوڑا اس کے بارے سے بھی بتا دیں ہمیں. جی پی ٹی وی سے میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا آخری بس، اور وہ چونکہ ہمارے شاعر ہی ہیں، بہت اچھا ادب میں بھی ان کا نام ہے، ناصر علی ناصر صاحب، ان کا لکھا ہوا تھا. اور عزیز اجاز صاحب، وہ بہت بڑا نام ہے ادب میں، وہ بھی شاعر ہیں، انہوں نے پروڈیوس کیا تھا وہ ڈرامہ. تو چونکہ ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی اسی طرح ایک بڑے مشاعرے میں، امن میلہ کے نام سے سوات میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا، کیونکہ ان دنوں بہت حالات خراب تھے ملک کی، اور اس زمانے میں اس فوج نے اس کو چونکہ سمجھے تھوڑا سا آزاد کروایا تھا. اور وہاں پہ امن میلہ کے نام سے ایک، جیسے یہاں ادبی میلہ ہو رہا ہے، وہاں پہ امن میلہ ہوا تھا. تو اس میں پی ٹی وی کا بہت بڑا ایک مشاعرہ تھا جو لائیو تھا، جس میں میں پہلی دفعہ میں نے شرکت کی تھی. وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے آفر کی کہ اس طرح کے ڈرامے آپ کرنا چاہیں گی. چونکہ وہ ویسے ہم باتیں جو کر رہے تھے تو میں نے کہا جی میں کالج میں، اسکول میں کافی میں حصے لیتی تھی. تو اس طرح پھر وہ میں پی ٹی وی پہ میں نے یہ ڈرامہ کیا، 13 قسطوں کا ڈرامہ تھا آخری بس کے نام سے. اور سب سے جو مزے کی اس میں بات ہے، چونکہ میں پنجابی ہوں، یا میں اردو بول سکتی ہوں یا انگلش، چلیں ہماری وہ زبان تو نہیں ہے لیکن چلیں ہم سیکھ کے اس کو، لیکن میں نے ہندکو میں وہ ڈرامہ کیا تھا. جی. اور وہ میں نے جو اس کا اسکرپٹ تھا وہیں پہ پڑھتی تھی، وہیں پہ میں اس کو ڈلیور کرتی تھی. اور بس اس طرح میں نے وہ 13 قسطوں کا بہت اچھا ڈرامہ وہ کیا. اس کے علاوہ غلام محی الدین صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ایک ڈرامہ سنگزار کے نام سے، اس میں نے کام کیا. ایک اسکول کی پرنسپل بنی تھی میں اس میں. اور اس کے علاوہ میں نے اے ٹی وی سے جب یہ قصہ آیا تھا زینب کے قاتل، یہ اس حوالے سے ایک فلم بنی تھی، ٹیلی فلم، اس میں کام کیا. اور باقی چھوٹے چھوٹے کافی میں نے کام کیے اس میں. صحیح ہے. پھر آپ اس فیلڈ میں آگے کیوں نہیں گئی؟
बस मुझे चूँकि ये थोड़े थोड़े शौक थे, बस वो मैंने पूरे किए, मैंने इसको अपनाया नहीं। अपना नहीं? अच्छा हाँ अच्छा। जी। लेकिन आप रेडियो पे भी? जी, रेडियो पे मैंने FM 102 से मैंने काफ़ी अर्सा काम किया, तकरीबन 4 साल। और इसके अलावा 2 अदबी पेज थे न्यूज़पेपर के, उनकी भी मैं इंचार्ज रही हूँ इस्लामाबाद से ही। और बस इस तरह मैंने थोड़े थोड़े सब काम किए हैं। लेकिन जो मैंने मुस्तकिल काम अपनाया वो मैंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है जिसमें मैं बच्चियों को, जो यतीम बच्चियाँ होती हैं या जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने क्लासेस रखती हूँ, फ्री क्लासेस, और उनको मैं कोर्सेज करवाती हूँ ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हों और अपना कुछ अपने घर को चला सकें या अपना किसी भी तरीके से अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें। सही है। आप मस्कत ओमान भी गई हैं, तो वहाँ का तजर्बा कैसा रहा आपका? जी, बहुत अच्छा तजर्बा रहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो खैर मुझे वो मुल्क ही बहुत अच्छा लगा, इस्लामिक मुल्क है और वहाँ बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ अदब से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी एक तंजीम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका इत्तेफाक देख के बहुत अच्छा लगा। फिर वो जिस तरीके से अदब को प्रमोट कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। कोई नाम याद है आपको वहाँ के? जी जी, वहाँ नासिर मारूफ जिन्होंने मुझे बुलाया, मेरे भाई, वो मुझे अच्छे से याद है। आबिद मुग़ल हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद अली फ़ज़ल हैं, मुनीर साहब हैं और फ़याज़ शाह साहब हैं, बहुत नाम, अज़रा अलीम हैं, जी बिल्कुल और बहुत नाम है माशाल्लाह। सब ने बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी यादें मैं लेके वहाँ से आई माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा मुशायरा था जो हमने उस दिनों, बल्कि वो फरताश अली सैयद अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो थे हमारे साथ। और इस तरह बड़ा अच्छा था वो एक प्रोग्राम। अगर मैं नाकाम हो गई हूँ तो कौन से कामयाब हो गए हो तुम, थोड़ा मैं सुना देंगे हमें? कैसे पहले लिखी, कैसे थोड़ा बता दें, फिर बाद में थोड़ा कुछ सुना भी दें। ये गज़ल का एक शेर है जो आपने अभी सुनाया, तो ये मेरी दूसरी किताब में है। मैं आपको सुना देती हूँ कि वो इस तरह था कि मोहब्बतों का नसाब हो तुम, वफ़ा की सच्ची किताब हो तुम। वाह वाह, क्या बात है। मोहब्बतों का नसाब हो तुम, वफ़ा की सच्ची किताब हो तुम, और कभी तो दादे निगाह दे दो, निगाह का इंतखाब हो तुम। और मैं एक अधूरे सवाल जैसी, मैं एक अधूरे सवाल जैसी, मेरा मुकम्मल जवाब हो तुम। और अगर मैं नाकाम हो गई हूँ तो कौन से कामयाब हो तुम। और सहर की आँखों से ख़ुद को देखो तो एक उजालों का बाब हो तुम, मोहब्बतों का निसाब हो तुम। वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो एक अगर शायर की बात करें, एक मर्द शायर और एक औरत शायर में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? औरत शायरा आपको पता है काफ़ी हैं हमारे, बड़े बड़े नाम हैं। और मर्दों को हम ये सारा ब्लेम भी नहीं दे सकते कि वो औरत को शायरा नहीं मानते, बहुत से लोग मानते भी हैं और बहुत से नहीं मानते। सही। जो हकीकत है उसको जुटलाया भी नहीं जा सकता। लेकिन ये कि अपने अपने तौर पे अच्छा लिख रहे हैं, लिखने वाले भी और लिखने वालियाँ भी। सही है। लेकिन स्टेज पर जब बैठे हों तो ज़्यादातर तो मर्द हज़रात ही नज़र आते हैं, ख़वातीन कम हैं। जी, ख़वातीन की तादाद ही वैसे कम है शायरी के मैदान में। या तो वही मैंने आपको बताया, या तो घर वाले इजाज़त नहीं देते, शादी के बाद आपको पता है, या हमारे कुछ ससुराली माहौल इस तरह के होते हैं, वो इजाज़त नहीं देते। और अगर चले कुछ चंद ख़वातीन अगर हिम्मत और जुर्रत से निकल भी आती हैं ना, तो मैं एक पैगाम ही समझ लें इसको देना चाहूँगी हमारे शोरा जो हैं, मर्द हजरात को, कि वो उन ख़वातीन को बहुत इनकरेज किया करें, उनको डिस्करेज ना किया करें, उनकी हौसला अफजाई किया करें, बातें ना किया करें। अगर वो बैठी हैं उनके ख़िलाफ़ या उनके मुतल्लिक कोई भी बात, देखिए वो मुंह से एक छोटी सी बात निकाल देते हैं, उनका कुछ नहीं जाता। लेकिन एक औरत है ना, वो घर से बड़ी मुश्किल से निकल के आई है, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, और किस तरह लड़ के सर्वाइव करके जब वो यहाँ तक पहुँची है, तो कम से कम आप उनको कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ उनको रिस्पेक्ट दे दें। बिल्कुल सही। तो फिर मेरा ख्याल है कि ख़वातीन निकलेंगी और सामने आएंगी। एक आम सा सवाल है कि जब ज़्यादा मर्द बैठे हों तो चंद ख़वातीन हों, गिनती की तादाद में हों या फिंगर टिप से जिनको गिन सकें, तो अनकंफर्टेबल फील करती होंगी आप? ऐसा होता है? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। अपनी ज़ात में इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें और ख़ुद को कभी भी मज़लूम औरत समझ के ना बैठे मर्दों में कि हम कोई ऐसे इनका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। इनको मतलब अपना, अगर आप उस लेवल पे अपने आप को देखती हैं तो फिर सोच भी उसी लेवल पे रखें,
تو میرا نہیں خیال کہ آپ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کریں. صحیح ہے. سانگلا ہل میں آپ پہلی بار آئی ہیں, پہلے بھی آتی نہیں ہیں؟ جی نہیں, سانگلا ہل میں تو میں بچپن سے آ رہی ہوں. اچھا. میرا ننہال ہے سانگلا ہل, اور میں ادھر, ہم بلکہ ہر چھٹیاں بچپن میں 3 ماہ کی جو چھٹیاں تھیں وہ ہم یہاں گزارتے تھے نانا نانی کے پاس. تو وہ مطلب مجھے یہ شروع سے ہی بڑا اچھا لگتا ہے. ظاہر ایک سرسبز اور چھوٹا سا ایک اچھا سا شہر ہے. تو ادبی حوالے سے میں پہلی دفعہ آئی ہوں. پہلی دفعہ آئی ہیں. جی. تو کیسا محسوس ہو رہا ہے اپنے ہی نان کے ایز اے گیسٹ, اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں؟ ہاں جی, بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے. مطلب میں نہیں سمجھتی تھی کہ یہاں پہ کبھی کوئی ایسے پروگرام ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہوں گے. اور پھر ایک نام ہمارے سامنے آیا, شہباز چوہان, سانگلا ہل کا. وہ بڑا اچھا نوجوان شاعر ہے, مزاح لکھتا ہے, اور بڑے چینلز پہ اس کو بڑی اچھی کوریج دی جاتی ہے, اور بڑی اس کا ایک نام ہے. تو وہ بھی سانگلا ہل سے ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا پھر جب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں یہ نام ہے, بڑے اچھے شعراء ہے, تو مجھے بڑا اچھا لگا. اور پھر جب یہ ادبی میلہ کے حوالے سے جب مجھے یہاں آنا ہوا, تو پھر وہ اس کی ایک الگ سے خوشی اور ایک اچھا, بہت زبردست لگا کہ یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ مطلب آپ چھوٹے شہروں میں دیکھیے, اسی طرح ہم ادب کو پروموٹ کریں گے. بالکل صحیح ہے. کہ اگر ہم اسی طرح کے ادبی میلہ ہم سجاتے رہیں, اپنے نوجوانوں میں اس کا شعور اجاگر کریں گے, تبھی ان کو پتہ چلے گا کہ ادب کیا ہے. صحیح. آپ کو کبھی معلوم ہوگا کہ ہمارے شہر میں راشد عارف, ارشد منظور صاحب, حیدر رضا بھی موجود ہیں. جی جی, ماشاءاللہ, بہت اچھے نام ہیں, بہت بڑا حوالہ ہے وہ ادب کا, اور بڑی اچھی خوشی والی بات ہے. صحیح ہے. اور ہمارے شہر میں پروفیسر نواز کمل صاحب ہیں, ڈاکٹر ہیں, وہ ماشاءاللہ کمال گورنمنٹ ڈگری کالج کے پروفیسر ہیں. وہ بھی کمال لکھتے بھی ہیں, ان کی بھی کتب آ چکی ہیں. ہمارے شہر میں اردو ادب سے لگاؤ رکھنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں, جس کی زندہ مثال مجید نظامی, حمید نظامی بھی ہیں, کہ وہ بھی ہمارے اسی شہر سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں. تو شہر بھی آپ سے محبت کرتا ہے. آپ تشریف لائیں گے جہاں پر, بہت شکریہ آپ کا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جو مشاعرہ ہے آج کا بہت خوب رہے گا, اچھا رہے گا. تو ہمیں جاتے جاتے ہمیں کوئی خوبصورت سی اور غزل سنا دیں تاکہ ہم پھر اختتام کی طرف چلیں. ضرور ضرور, میں آپ کو نظم سنا دیتی ہوں, خوشبو. اور چونکہ ہم نے بڑی خوشبوؤں کی بات کی, شاعری کی بات کی, ادب کی بات کی, تو اسی حوالے سے ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں خوشبو نظم سے. کہ تمہارے غم میں کسے خبر تھی, تمہارے غم میں کسے خبر تھی, کہ ہم نے اپنا بنایا جہان سارا. مثال دشت بلا بنا کر جنوں نے دل میں تیاگ ڈالا. خیرت کی ضد تھی سو پوری کر دی, محبتوں کا لہو نچوڑا. کسے خبر تھی, کسے خبر تھی کہ کوئی خوشبو کو قید کر کے بھی رکھنا چاہے تو رکھ نہ پائے. سو میں نے خود کو تیرے بدن میں مثال خوشبو اتار ڈالا. بدن بظاہر تو ہے تمہارا, مگر میں اس میں مچلتی خوشبو تیری رگوں میں مہک رہی. ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی, بہت شکریہ جی, آپ نے وقت دیا. بہت خوبصورت قسم کی گفتگو ہوئی, خوبصورت شاعری آپ نے پیش کی, کمال لکھتی ہیں جی ماشاء اللہ. اللہ مزید آپ کو آپ کے علم میں, عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور جو آپ کی تیسری کتاب آ رہی ہے وہ بھی ہم دیکھیں, اور پھر کبھی ملاقات ہو تو پھر ضرور آپ کا انٹرویو کریں گے. ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ناظرین. اسی پیغام کے ساتھ کہ اردو ادب جو ہے نا, اس کو پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس کو آگے لے کر آئیں, پھیلائیں, جہاں تک ہو سکے اس کو پڑھنے سمجھنے کی بھی کوشش کریں. ملیں گے پھر کسی نئے روز, نئے موضوع, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت. پاکستان زندہ باد.